اچھا، یہ جو ہم جب کسی معاملے میں گفتگو میں ہم کہیں رک جاتے ہیں، کہیں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، ہمارے جو بہت ہی کلیدی اور بہت ہی مشکل مسائل ہوتے ہیں اور ہم گفتگو کے ذریعے وہ حل نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی تو ہم وہ بات چیت ہی نہیں ایک دوسرے سے بالکل ٹھوک بجا کے صاف صاف واضح الفاظ میں کرتے، ایسا جب کوئی سٹیل میٹ ہو جاتا ہے تو اس سٹیل میٹ ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے اور ڈائیلاگ کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں؟ یہ چیز آپ نے پاکستان ہندوستان کے جو مسائل ہیں ان کے درمیان بھی دیکھی ہوگی. ابھی حالیہ جو دورہ تھا فارن منسٹر کا، اس میں کچھ معاملات میں ایسی فضا بعد میں قائم ہوئی کہ جیسے کوئی اتنی کامیاب ڈائیلاگ نہیں ہوا. اسی طرح سے مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، کراچی میں آپ موجود ہیں، وہاں پر ایسے ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آتی ہے. پھر یہ پشاور میں جو کل واقعہ ہوا ہے، پختونخوا میں جو واقعہ کل ہوا ہے کلنگ کا، تو بہت سے ایسے طالبان کی بات کر لیں تو یہ کیوں نہیں ہم ڈیڈ لاک اور سٹیل میٹ اور مسٹرسٹ کی یہ جو سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کر کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اجاز بھائی، اس میں ہمیں تھوڑا تاریخی پس منظر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو وہ مائٹ از رائٹ کا پرنسپل کافی نظر آتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جی، تو یہ بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ یوں سمجھے کہ ابھی اتنا ریسنٹلی جیسے کہ 1980 میں ہارورڈ بزنس اسکول میں ڈائیلاگ کا ڈپارٹمنٹ کھولا گیا، نیگوسیشنز کا ڈپارٹمنٹ کھولا گیا کہ انسانوں سے معاملات ون ون بنیادوں پر کیسے طے کر سکتے ہیں. یہ 1980 کی بات ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں کمیونیکیشن پہ کچھ نہ کچھ کورسز جو ہے ریگولر رکھے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ MBA جسے بزنس ایڈمنسٹریشن کا کورس کہتے ہیں، یہ بھی پچھلے 50 سال میں ڈیولپ ہوا صرف. صحیح. تو اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ دنیا میں کاروبار یا بزنس کرنے کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن نہیں چاہیے. اسی طرح انسانوں کے درمیان بات چیت کرنے کے لیے بھی ہمیشہ سوچا گیا کہ اس کے لیے بھلا کون سی یونیورسٹی کی تعلیم چاہیے. لوگ چاہیں تو جب چاہیں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن پھر غور کیا گیا کہ جب بھی انسان متنازع موضوعات پہ بات کرتا ہے تو جلد ہی یا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر یا انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اس ڈر سے دوبارہ بولتا نہیں کہ کہیں دوبارہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. تو ابھی ریسنٹلی ایز 2000 یہ بہت زیادہ سوچ پیدا ہوئی امریکہ میں کہ انسانوں کے درمیان جو بات چیت ہے اس کی کوئی اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. دیکھیں، اسٹرکچرڈ ایجوکیشن میں اور عام ایجوکیشن میں فرق ہوتا ہے. جیسے خواتین گھروں میں کھانا پکانا سیکھ لیتی ہیں ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی، تو یہ اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی. لیکن کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جب کوئی ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے کھانا پکانے کا تو اس میں ہر چیز بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے، ٹائم کے اعتبار سے، مقداروں کے اعتبار سے، اور حرارت کتنی دینی ہے اور کس وقت کرنا ہے اور سجانا کیسے ہے اور پیش کیسے کرنا ہے. تو یہ جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو اب انسانوں کے درمیان جہاں جذباتی رشتے گہرے ہوں تو ایک سٹرکچرڈ جو بات چیت ہے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم سیفٹی پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے، کس طرح اگر بات بگڑنے لگے تو ایگزٹ کر جائیں، کس طرح دوبارہ ری انٹری دیں، کون سے ایسی نشانیاں ہیں کہ جب بات بگڑنے لگے تو ہم فوراً اس کو سنبھال لیں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ پاکستان اور انڈیا کے ہائی لیول نیگوسیشنز ہو رہے تھے اور چہروں پہ تھیوریاں اور بہت زیادہ برے تاثرات تھے اور بیچ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو یہ بھی ایک پیش رفتی ہے. پہلے تو بات چیت نہیں ہوتی تھی، سیدھی جنگ شروع ہو جاتی تھی. 65 میں ایک دن ہم سو کے اٹھے تو ہمیں پتا چلا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ آپس میں کوئی مذاکرات کیے جائیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے مسئلے کا حل یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم زیادہ ڈرائیں کیسے ایک دوسرے کو. اور جب انڈیا نے نیوکلیئر پاور حاصل کی تو پاکستان نے بھی جواب میں نیوکلیئر پاور حاصل کی. یعنی ہم مشکل رستے چنتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، جبکہ بالکل آسان رستہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کر کے
ہم تحفظ پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اور یہ سب سے مؤثر ٹول ہے جب ہم فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹرکچرڈ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں مار پیٹ کی یا دھوس دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت ایک سوچ بچار کی جس میں ہم ون ون ڈیلز کو سامنے لائیں، اپنی انا کو پس منظر میں لے جا کے اپنے عوام کے لیے بہتر مذاکرات کا اہتمام کریں، اور جن چیزوں سے اچھے نتائج نکلتے ہیں ان چیزوں میں آگے بڑھیں. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کہیں گے کہ تم ہار گئے یا تم جیت گئے. یہ جو ہار جیت ہے یہ انسانوں کے درمیان بہت تفریق پیدا کرتی ہے. انسانوں کو ایک دوسرے سے جب بھی مذاکرات کا موقع ملے تو ہار جیت کی بجائے جیت جیت کی سوچ ہونی چاہیے. ہار جیت صرف کھیل کے میدان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ. صحیح. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہار جیت سے ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے. اور جنگوں سے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ بہت ہی برے نتائج نکلتے رہے، اور مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ کی کوششوں سے دنیا میں جنگوں میں کچھ کمی آئی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جو مار پیٹ انٹرنیشنل پیمانے پہ ہو رہی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم سے یا دوسری جنگ عظیم سے اس کا آپ مقابلہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے ایک طرح سے اس میں جانی نقصان کافی کم ہے. اور جو متحارب فریق ہیں دونوں ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس زیادہ استعمال کریں، اور عملی طور پر جو لوگوں کو قتل و غارت کرنا ہے وہ ذرا کم ہو. لیکن کتنی بھی کم قتل و غارت ہو ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے. چاہے کوئی ایک انسان، جیسے کل ایک انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ ایک انسان ایک ممتاز وزیر کا بیٹا تھا، اس لیے تھوڑا سا اس کی ہائپ افتخار کے بیٹے نوشہرہ کے قریب ان کا قتل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح الرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس کا بیٹا تھا. ہمیں ہر اس بیٹے کی جان کو قیمتی سمجھنا ہوگا جو کسی بھی انسان کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کو مقدس جاننا چاہیے، جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے اس کا کتنا تقدس ہے. جی، اگر ایک انسان کو ہم بچاتے ہیں تو جیسے ہم نے پوری گویا انسانیت کی جان بچائی.